دو ربیع الاول کی اپنی خاص روحانی اہمیت ہے۔ یہ مہینہ ویسے ہی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یکم ربیع الاول کے بعد دوسرے دن بھی بندہ مومن اگر عبادت، ذکر اور تلاوت میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل و جان کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جو شخص اس دن نفل عبادات اور دعاؤں میں وقت گزارے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ دو ربیع الاول کے دن سورہ اخلاص پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بے نیازی کا اعلان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اسی لیے اس کی تلاوت کا بہت اجر ہے۔ اگر کوئی شخص دو ربیع الاول کو سورہ اخلاص کو 3 یا 11 مرتبہ پڑھے اور اپنی حاجات کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور دل کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی دن کا ایک اور خاص وظیفہ اللہ کے پاک نام کا ورد ہے۔ اللہ اسم ذات اور اس کا ذکر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان باوضو حالت بیٹھ کر اللہ کا نام 33 مرتبہ پڑھے تو اس کے دل کے غم اور بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یوں دو ربیع الاول کے دن سورہ اخلاص کی تلاوت اور اللہ کا 33 بار ورد کرنا صرف روحانی سکون کے ذریعہ نہیں بلکہ دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے بھی مجرب عمل ہے۔ ان اذکار کو ہمیشہ یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ان کی برکتیں انسان کی زندگی میں ظاہر ہوں اور بندہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ 12 ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بے شمار روحانی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم نعمت اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ دنیا کے لیے روشنی، ہدایت اور رحمت کا پیغام لایا۔ اسی نسبت سے اہل ایمان اس مہینے کو نہایت ادب، محبت اور عقیدت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تاریخ میں ربیع الاول کو وہ مہینہ کہا گیا جس نے تاریک دنیا کو نور نبوت سے منور کیا اور گمراہی کے اندھیرے کو ہدایت کے اجالوں سے بدل دیا۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ربیع الاول کو سیدنا نبی، امام المرسلین، شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول اسی احسان الہی کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی سنتوں، آپ کی تعلیمات پر غور کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ سے اس مہینے کو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل اور برتر ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد کی جاتی ہیں جن میں نعت خوانی، درود السلام، قرآن کی تلاوت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب اظہار محبت کے طریقے ہیں اور اہل ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر الہی سے منور کیا جائے۔ ربیع الاول کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اہل ایمان کو بھائی چارے، محبت اور احسان کا پیغام دیتا ہے۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں خفو در گزر، صبر و برداشت، اخلاص اور عاجزی کا درس دیتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے سے ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت،
درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، نفل نمازیں ادا کرنا اور ذکر و اذکار میں وقت گزارنا اس ماہ کے بہترین اعمال میں شامل ہے۔ خاص طور پر درود شریف کی فضیلت بے مثال ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ درود السلام کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھنے والا بندہ نہ صرف دنیا برکتیں حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے۔ ربیع الاول کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ صرف خوشی کا نہیں بلکہ غور و فکر کا بھی مہینہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کو 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پردہ فرما گئے ہیں۔ اسی لیے یہ دن ہمیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بخشتا ہے، وہیں آپ کے وصال کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اس دن اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ ربیع الاول کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اتحاد یگانگت کا سبب دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس مہینے میں مختلف اجتماعات اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے جن کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اپنی زندگی کو دین کے اصولوں پر گزارنے کا عزم کریں۔ یہ ماہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور اختلافات کو ختم کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مددگار بنیں۔ ربیع الاول کی برکت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی جانے والی عبادات، نیکیاں اور صدقات اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت پاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 نیکیاں کی جائیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے کام کریں۔ یوں ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے، دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اور ہماری منزلوں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقی خوشی دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا واحد راستہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے۔ مختصر یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر، محبت، اتحاد اور نیکیوں کا موسم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا بھر کے مسلمان اپنے دلوں کو درود السلام سے معطر کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو محافل میلاد کی خوشیوں سے منور کرتے ہیں۔ اس مہینے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھال لیں کیونکہ یہی سب سے بڑی فضیلت اور کامیابی ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی 108ویں سورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ اللہ کا عظیم انعام۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار برکتوں اور انعامات سے نوازا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم نعمت ہے۔ نماز اور عبادات کی اہمیت۔ فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا شکر ادا کرنا اور نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کا پیغام ہے انسان کو اللہ کے انعامات کے بدلے شکر گزار اور عبادت گزار ہونا چاہیے۔ کثرت سے پڑھنے کی برکات۔ سورہ کوثر کا کثرت سے تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں انعامات اور برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ اس کی حاجات پوری کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی طاقت بڑھا دیتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ اس سورت کا تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت اور برکات حاصل ہوتی ہیں اور انسان کی زندگی میں کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں۔ حدیث ہے جو شخص سورہ کوثر کو سچے دل سے پڑھے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ جنت میں ایک نہر۔ کوثر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو جنت میں عطا کی ہے۔
اس کا پانی بہت خوش ذائقہ، سفید اور شفاف ہے، اور جنتی اس پانی سے سیراب ہوں گے۔ عزت و عظمت کی دلیل۔ سورہ کوثر کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا غماز ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات دے گا جو ان کے دشمنوں کے لیے مغلوب ہونے کی علامت ہوگا۔ اس سورہ کے پڑھنے سے دل کی سکونت، اللہ کی رضا اور دنیا آخرت میں برکات ملتی ہیں۔ سورہ کوثر کی برکتیں بے شمار اور بہت عظیم ہیں، اور یہ سورہ مسلمانوں کی زندگی میں اہم روحانی فائدے اور اللہ کی رحمتیں لاتی ہے۔ یہاں سورہ کوثر کی چند اہم برکتیں ذکر کی گئی ہیں۔ دل کی سکونت اور اطمینان۔ سورہ کوثر پڑھنے سے دل کو سکونت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرتا ہے، اور اس کے دل کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حاجات کی تکمیل۔ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنے والے کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ سورت انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے فرد کی زندگی میں آسانی اور کامیابیاں آتی ہیں۔ دعا کی قبولیت۔ یہ سورت دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنتی ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کو مخلصانہ طریقے سے پڑھے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے معاملات میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جنت میں نہر کوثر۔ سورہ کوثر کا خاص تعلق جنت کی نہر سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ جنت کے مسلمان اس نہر سے سیراب ہوں گے جس کا پانی سفید، خوش ذائقہ اور پینے میں انتہائی لذیذ ہوگا۔ دشمنوں کی شکست۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والے کے دشمنوں کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے دشمن اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ شہادت کا ثواب۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص سورہ کوثر پڑھے اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کو ایک عظیم عمل قرار دیا ہے۔ برکتوں کا نزول۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے اور اسے ہر معاملے میں کامیابی اور سکونت ملتی ہے۔ ایمان میں اضافہ۔ سورہ کوثر کا پڑھنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ سورہ اللہ کی محبت اور اس کی رحمتوں کا ایک مظہر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو والدین اور بچوں کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کی طرف سے مزید برکات اور رہنمائی حاصل ہو۔ یہ سورہ یقینی طور پر ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ کی رضا اور برکتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سورت کے وظائف بہت اہم اور طاقتور ہیں جو زندگی کے مختلف مسائل اور مشکلات میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ سورت اللہ کی برکات، رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ذیل میں سورہ کوثر کے چند اہم وظائف بیان کیے جا رہے ہیں۔ حاجات کی تکمیل کے لیے وظیفہ۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات کی تکمیل کی دعا کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کو روزانہ 7 بار پڑھیں، پھر اللہ سے اپنی ضرورت اور دعا کی درخواست کریں۔ فضیلت یہ ہے اس وظیفے سے انسان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ۔ سورہ کوثر کا 3 مرتبہ پڑھنا اور پھر اپنی حفاظت کی دعا کرنا۔ طریقہ سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کریں، خاص طور پر اگر دشمنوں یا کسی مشکل سے بچنا چاہتے ہو۔ فضیلت یہ ہے اس عمل سے اللہ دشمنوں سے تحفظ دیتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ مال و دولت میں برکت کے لیے وظیفہ۔ سورہ کوثر کو روزانہ 11 بار پڑھنا۔ سورہ کوثر کو دن میں 11 بار پڑھیں اور پھر اللہ سے مال و دولت میں برکت کی دعا کریں۔ فضیلت یہ ہے اس وظیفے سے رزق میں برکت آتی ہے اور انسان کو روزگار میں آسانیاں ملتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے وظیفہ۔ سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر دعا کرنا۔ طریقہ یہ ہے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی دعا قبول ہونے کی درخواست کریں۔ فضیلت یہ ہے اس وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے اور تنگ دستی یا پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ دل کی سکونت اور پریشانی کے لیے طریقہ یہ ہے اس سورت کوثر کو روزانہ 41 بار پڑھیں اور پھر اللہ سے دل کی سکونت اور پریشانیوں سے نجات کی دعا کریں۔ فضیلت یہ ہے اس وظیفے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید شفا کا خزانہ ہے
اور اس کی ہر آیت انسان کے لیے رحمت ہے۔ بزرگان دین اور اہل تصوف نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو خاص مقاصد کے لیے مجرب پایا ہے۔ انہی میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو نہار منہ پڑھنا کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ روایت اور تجربات کے مطابق سورہ فاتحہ دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر خطرناک امراض سے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے وضو کیا جائے، صاف اور پاک حالت میں کسی پرسکون جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ نہایت خلوص اور توجہ کے ساتھ تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے صدقے صحت، عافیت اور شفا عطا فرمائے۔ اگر پانی سامنے رکھ کر اس پر دم کر کے پی لیا جائے تو یہ مزید فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس عمل کو روزانہ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں جسمانی ہلکا پن، طبیعت میں سکون اور صحت میں بہتری محسوس ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ صرف روحانی علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرض کا ظاہری علاج اور دوائی لینا بھی ضروری ہے۔ دوائی اور وظیفہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے سے شفا میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے جہاں انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، وہیں جسمانی بیماریوں کے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں۔ بالخصوص شوگر اور موٹاپے جیسی بیماریاں جہاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، وہیں ذہن کو بھی تکا دیتی ہیں۔ ایسے میں سورہ فاتحہ کا نہار منہ پڑھنا بہترین علاج ثابت ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو اطمینان دیتی ہے اور خوف و پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ اکثر بیماریوں کی جڑ ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہے، جبکہ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ کے ذکر اور رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ یوں اس کا جسم اور روح دونوں طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو بھی فرد اس عمل کو یقین کے ساتھ اپنائے گا وہ انشاءاللہ شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر امراض سے محفوظ رہے گا، اور اگر بیمار ہے تو اللہ کے حکم سے صحت یاب ہوگا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر عظیم سورہ سورہ کوثر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سورت خیر و برکت، صحت و شفا اور رزق کی کشادگی کے لیے بے حد مجرب مانی جاتی ہے۔ اہل دل اور بزرگان دین نے سورہ کوثر کو خصوصاً بیماریوں کے علاج کے لیے بہت مؤثر پایا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے نہار منہ باوضو حالت میں پڑھنے کو معمول بنا لے تو اللہ کے فضلوں سے شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ ساتھ ہی دل اور دماغ کو سکون، رزق میں برکت اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ صبح کے وقت نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کیا جائے، صاف ستھری جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 41 مرتبہ نہایت خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اس سورت کے صدقے تمام بیماریوں کو ختم کریں اور صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھ کر اس پر دم کریں اور نہار منہ پی لیں۔ یہ عمل مستقل مزاجی سے جاری رکھنے والا شخص چند ہی دنوں میں جسمانی سکون اور بیماریوں میں کمی محسوس کرے گا۔ سورہ کوثر چونکہ خیر کثیر کی علامت ہے، اس لیے اس کا پڑھنے والا اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے جیسی بیماریاں جہاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، وہیں ذہنی دباؤ بھی بڑھاتی ہیں، لیکن سورہ کوثر کی برکت سے دل کو سکون اور جسم کو قوت ملتی ہے۔ اسی طرح کینسر جیسی موذی بیماری بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی اصل شفا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے نہ صرف بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے بلکہ انسان کے رزق اور زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ روحانی علاج ہے، اس کے ساتھ دوائی اور ظاہری علاج کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور دل کو نورانی بنانا ہے۔ جب دل مضبوط ہو اور یقین کامل ہو تو جسم بھی صحت مند رہتا ہے۔ اسی لیے جو شخص سورہ کوثر کو صبح سویرے اپنا معمول بنائے گا وہ انشاءاللہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا، اور اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔